کراچی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش حملہ ناکام، لانڈی مانسہرہ کالونی میں بمبار نے گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا۔ پولیس کی بروقت کارروائی میں دوسرا دہشت گرد مارا گیا۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والا سیکیورٹی گارڈ اسپتال میں دم توڑ گیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے حملے میں تمام جاپانی محفوظ رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر اہم پیش رفت۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججوں سے تجاویز مانگ لی گئی۔ ججوں کی تجاویز کے بعد فل کورٹ بلانے یا نہ بلانے کا فیصلہ ہوگا۔ ہلاک دہشت گرد کی شناخت سہیل احمد کے نام سے ہو گئی۔ دہشت گرد پنجگور کا رہائشی تھا۔ حملہ آور سہیل احمد نے اوورسیز پاکستانی کا شناختی کارڈ بھی بنوایا تھا۔ پنجگور میں چھاپے، ساتھی زیر حراست، خودکش دھماکہ کرنے والے کی شناخت نہ ہو سکی۔ اور چمن میں موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی، درجنوں مکان گر گئے۔ گاڑی ریلے میں بہنے سے بچوں سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ کھمبے گرنے سے بجلی کا نظام تباہ، ڈیم ٹوٹنے سے کئی گاؤں ڈوب گئے۔ فیض آباد دھرنا پنجاب اور وفاقی حکومت کی ناکامی قرار۔ فیض آباد دھرنے سے نمٹنے کی نیت نظر نہیں آئی۔ پنجاب اور وفاقی حکومت ایک دوسرے پر ملبہ ڈالتی رہیں۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ میں انکشاف، پنجاب میں ریلی کو آزادانہ راستہ ملا، بلکہ سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی۔ مظاہرین کے پنجاب سے اسلام آباد داخل ہونے پر صوبائی حکومت نے سکھ کا سانس لیا۔ اس بات کی تصدیق آئی جی پنجاب کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ زاہد حامد کے استعفے پر شہباز اور شاہد خاقان میں اختلاف نے معاملے کو طول دیا۔ ایک اجلاس میں دونوں کے درمیان گرما گرمی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے زاہد حامد کو استعفی دینے پر مجبور کیا۔ ISI کو وفاق کی ہدایات پر مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مداخلت کرنا پڑی۔ BGC کی جانب سے رہنماؤں کے اطمینان کے لیے دستخط کیے گئے۔ انکوائری کے دوران کسی قسم کی سازش کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ فیض حمید اور 2 افسران نے دھرنے کے دوران ملاقات کی اور استعفے کا کہا۔ 26 نومبر 2017 کو فیض حمید کے ماتحت افسران استعفی لینے آئے۔ وزیر قانون زاہد حامد نے کمیشن کو بتایا، فیض حمید سمجھتے تھے کچھ عرصہ چھٹی پر بھی جاؤں تو TLP مطمئن ہو جائے گی۔ IB چیف نے اپنے بیان میں کہا، ریکارڈ میں ریاست کے کسی ادارے کی حکومت کو ہٹانے کی سازش کا ثبوت موجود نہیں۔ حکومت کو مشورہ دیا گیا تھا کہ تحریک لبیک سے بات چیت کی جائے۔ آپریشن ناکام ہونے کی وجہ پولیس کے پاس واضح احکامات کا نہ ہونا تھا۔ فیض آباد دھرنے کے دوران پنجاب حکومت پر ذمہ داری نہ نبھانے کا الزام غلط ہے۔ دھرنے سے پرامن طریقے سے نمٹنا چاہتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر CPO RPO کو اسلام آباد انتظامیہ سے تعاون کے احکامات دیے تھے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن میں شہباز شریف کا بیان۔ ایک سوال کے جواب میں کہا، TLP کی سرگرمیاں خلاف قانون ہونے سے متعلق IB کی رپورٹ کا علم نہیں۔ کسی جماعت پر پابندی عائد کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نواز شریف کے خلاف دھمکیوں سے متعلق انٹیلیجنس رپورٹ سے لا علم تھا۔ صدارتی خطاب کے دوران غیر مہذب رویہ، اسپیکر قومی اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل کے جمشید دستی اور محمد اقبال خان کی رکنیت موجودہ سیشن تک معطل کر دی۔ اسپیکر نے کہا، صدارتی خطاب کے دوران جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جمشید دستی، محمد اقبال خان نے گندی زبان استعمال کی۔ رکنیت معطل ہونے کے باوجود محمد اقبال گرجتے برستے رہے۔ کہا، آئندہ بھی احتجاج کریں گے۔ PTI رہنما شیر افضل مروت نے کہا، حکومتی بینچز کی طرف سے خواتین کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی گئی۔ اسپیکر نے یقین دہانی کرائی ہے رولنگ پر نظر ثانی کریں گے۔ بلاول بھٹو نے اپوزیشن کو جنگل کے بندر کہہ دیا۔ بولے، ہم نے عامروں کا مقابلہ کیا، ان سے بھی نہیں ڈریں گے۔ احتجاج کے بجائے ایوان میں گالم گلوچ کی گئی۔ غیر ملکی سفیر بھی موجود تھے۔ دنیا میں اچھا پیغام نہیں گیا۔ پلاننگ کے تحت اپنے رہنما سے سعودی عرب پر جھوٹے الزام کا بیان دلوایا گیا۔ جب رد عمل آیا تو تردید کر دی۔ دوغلے پن کی سیاست نہیں چلے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، مولانا کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ دھاندلی کے باعث ہارے۔ مولانا خوشی سے احتجاج کریں، چائے، پانی اور کارکن بھی بھیجیں گے۔
आसिफ जरदारी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो आज भी पीपल्स पार्टी के सदर हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में गुफ्तगू, कहा ऐवान में कानून की पासदारी नहीं की जा रही, अपोजिशन को बात करने का मौका न दिया जाए। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने जवाब दिया, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के कभी भी सदर नहीं रहे, जितना मौका अपोजिशन को बात करने का दिया जाता है उतना हुकूमती अरकान को भी नहीं मिलता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने एजेंडे की कार्रवाई रोककर सदर के खिताब पर बहस कराने का मुतालबा किया। स्पीकर ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया, कहा बहुत तहम्मुल करता हूँ, आज नहीं करूँगा, आप गलत कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनूंगा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अरकान का शोर शराबा, नवीद कमर को बोलने से रोकने पर बिलावल भुट्टो भी स्पीकर से नाराज। आसिफा भुट्टो और पीपी अरकान के साथ अलामती वॉकआउट किया। मुल्क को काम का पैसा लूटने वालों, सहूलतकारों को रियायत नहीं दी जाएगी। स्मगलर, जखीरा अंदोजों और सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम तेज करने की हिदायत। इजलास में कहा, स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन पर आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम की चीनी की मुकम्मल तौर पर स्मगलिंग रोकने की हिदायत। बोले 2 रोज कबल इदारों की मुश्तरका कार्रवाई में मसूंग में गोदाम पर छापा मारा गया। कार्रवाई में जब्त स्मगल अशिया की कीमत तकरीबन 10 अरब रुपए से ज्यादा है। पाकिस्तान मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुम्मीद, कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसियों के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे को अंजाम दे रहा है। इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम जरूरी है। पाकिस्तान को IMF के साथ कम अज कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। IMF हुकाम का कहना है पाकिस्तान जब कहेगा फंड मुहैया कर देंगे। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट का आखिरी जायजा मुकम्मल कर लिया, बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और MD IMF की मुलाकात आज होगी। आजम शहबाज शरीफ से तुर्क सरमायाकारों की मुलाकात। तुर्क वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान तुर्की के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात के फरोग का ख्वाह है। वजीर आजम और सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान में टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका इकदाम पर जोर दिया। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक शोबे में ताउन मजबूत करने की तजवीज़। सऊदी माविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का GHU का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पाक फौज की हिमायत के अज़्म का यादा। सऊदी माविन वज़ीर दिफा ने पाक सऊदी दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत की। सऊदी माविन वज़ीर दिफा ने पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के हमरा इजलास की मुश्तरका सदारत की। जमीनी, फजाई, समुद्री शोबों में ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तफाक। I now request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मतीन गुराह को निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने मौजूद मेहमान को एजाज से नवाजा। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान पायदार दिफाई ताल्लुकात हैं। तुर्क जनरल ने अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। बानी PTI और अहलिया के तिबी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। एहतसाब अदालत ने 2 रोज में बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी अस्पताल से कराने का हुक्म। अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को भी फौरी खत्म करने का हुक्म। जेल इंतजामिया को हिदायत में कहा जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समात आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत में नस्ब कुछ लकड़ी की दीवारों को जेल इंतजामिया ने हटा दिया। मीडिया को अदालती कार्रवाई सुनने में मुश्किलात से मुतालिक दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया को इक़दाम करने की हिदायत। समात 23 अप्रैल तक मुलतवी।
اسلام آباد کے بلو ایریا میں آئل ٹینکر میں خوفناک آگ، فائر بریگیڈ بھڑکتے شعلوں پر قابو پانے میں مصروف۔ آئل ٹینکر پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑا تھا، آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ گھنگھور گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں اور برسات، بھیگے بھیگے موسم نے اسلام آباد میں سردی بڑھا دی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ سوات، چترال، خیبر میں شدید بارشوں سے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ۔ رابطہ سڑکیں ایک ہفتے بعد بھی مکمل طور پر کلیئر نہ کرائی جا سکیں۔ مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا ہے، متعدد مکانات تباہ، فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج نے مسافروں کے لیے خصوصی میڈیکل کیمپ لگایا۔ آرمی کی جانب سے پھنسے ہوئے سیاحوں میں کھانا بھی تقسیم کیا گیا۔ ریکارڈ بارشیں لیکن 24 گھنٹے میں سب کچھ کلیئر۔ سپر سیل طوفان نے یو اے میں شدید بارشیں برسائیں، سڑکیں انڈر پاس سے زیر آب آ گئیں، گاڑیاں تیرتی نظر آئیں۔ دبئی اور دیگر ریاستوں کی انتظامی مشینری نے 24 گھنٹے کے اندر صورتحال پر قابو پا لیا، اہم شاہراہوں کو پانی سے کلیئر کر دیا۔ چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے ایس او پی 100% عمل درآمد یقینی بنائیں، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، غفلت پر سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد جائزہ کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو۔ کچے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کہتے ہیں کچے میں مشترکہ آپریشن کے لیے ڈرون سمیت جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جائے گا۔ حافظ نیب الرحمان کی زیر صدارت جماعت اسلامی شورا کا اجلاس، امیر العظیم سیکرٹری جنرل مقرر۔ پہلے مرحلے میں لیاقت بلوچ، میاں اسلم، ڈاکٹر عطا الرحمان اور ڈاکٹر اسامہ رضی نائب امرا مقرر۔ دیگر نائب امرا ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے لیے مشاورت جاری۔ شورا کا اجلاس 3 روز جاری رہے گا۔ روٹی کی قیمت میں کمی پر عمل درآمد کے لیے پنجاب حکومت کی کارروائیاں، زائد نرخوں پر روٹی فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ 5 روز میں 817 افراد گرفتار، 347 مقدمات درج، 1 کروڑ 17 لاکھ کے جرمانے کیے گئے۔ یہ مجھے بھیک نہیں مانگنے دیتے، کراچی میں بھکارن عدالت پہنچ گئی۔ سیشن کورٹ میں درخواست میں موقف اختیار کیا، 3 بھکاری اسے ہراساں کرتے ہیں۔ عدالت نے درخواست مسترد کر دی۔ سیشن کورٹ نے کہا مجبوری اپنی جگہ مگر بھیک مانگنے کے لیے جگہ مختص نہیں کی جا سکتی۔ بھکاریوں نے درخواست گزار امیر خاتون کو جگہ چھوڑنے کو کہا تھا، جس پر پہلے اس نے پولیس کو درخواست دی، کارروائی نہ ہوئی تو عدالت چلی گئی۔ سر پر صحرا، ہاتھوں میں مہندی، سندھ کے علاقے چمبڑ کا استاد دولہا بن کر اسکول پہنچ گیا۔ پرائمری اسکول ٹیچر شراز خاص کے لیے شادی چھوڑ کر پہلے طلبہ کا پیپر کرانے اسکول آیا، کہا بچوں کے پیپر ہیں تو اپنی بارات چھوڑ کر آیا ہوں، پیپر کے بعد شادی کروں گا۔ ایران نے اصفہان پر اسرائیلی میزائل حملے کی تردید کر دی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے ملک کے کسی حصے میں فضائی حملہ نہیں ہوا، اسرائیل نے کوڈ کاپٹر اڑانے کی کوشش کی تھی جس کو مار گرایا گیا۔ ایران کے سینئر فوجی کمانڈر نے 3 ڈرون تباہ کرنے کی تصدیق کر دی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے جوہری تنصیبات سمیت تمام عام تنصیبات محفوظ ہیں۔ تہران، مہر آباد اور امام خمینی ایئرپورٹ پر تمام پروازیں بحال کر دی گئیں۔ امریکی میڈیا نے اسرائیل کی جانب سے اصفہان پر میزائل داغنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران کی ایٹمی سیکیورٹی کے کمانڈر انچارج کا کہنا ہے اسرائیل نے کوئی کارروائی کی تو جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ ایران اگلی جوابی کارروائی میں اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے جدید میزائل استعمال کرے گا۔ ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی رپورٹس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کا رد عمل، ترجمان نے کہا پاکستان کو گزشتہ روز فلسطین کے معاملے پر اقوام متحدہ میں ویٹو سے مایوسی ہوئی۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا ایران یا اسرائیل میں سے کسی کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کون جھوٹ اور کون سچ کہہ رہا ہے کچھ نہیں مشکل ہے۔ امریکہ نے فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کی قرارداد ویٹو کر دی۔ سیکیورٹی کونسل کے 12 رکن ممالک نے فلسطین کو مستقل رکنیت دینے کی حمایت کی۔ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے قرارداد پر ووٹنگ سے گریز کیا۔
اکثریت کی حمایت کے باوجود قرارداد پاس نہ ہو سکی۔ اقوام متحدہ کا آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے مشرق وسطی کا خطہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری، شاتی کیمپ کے قریب بمباری میں 9 فلسطینی شہید۔ شیخ رودان اور نصیرات کیمپ پر فضائی حملے کیے گئے۔ الشفا اسپتال سے مزید 30 میتیں نکالی گئیں۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں 33,970 فلسطینی شہید ہو چکے۔ تل ابیب میں ہزاروں یہودیوں کا نیتنیاہو حکومت کے خلاف پھر احتجاج۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ۔ نیو یارک میں اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ رکن کانگریس الہان عمر کی بیٹی سمیت 100 سے زائد طلبہ گرفتار۔ ارجنٹینا میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا حکومت سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کا دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز راولپنڈی میں پہلا T20 بارش کی نظر ہو گیا۔ میچ پہلے 5 اوورز تک محدود کیا گیا۔ شاہین شاہ آفریدی نے دوسری ہی گیند پر وکٹ اڑائی تو بادلوں نے دوبارہ انٹری دے دی۔ میچ منسوخ کر دیا گیا۔ اور قومی کھیل ہاکی مزید مشکلات سے دوچار، فیڈریشن 2 حصوں میں تقسیم۔ ایک کھیل 2 فیڈریشن، 2 صدر، 2 سیکرٹری، کیمپ بھی 2 لگ گئے۔ مئی میں اذلان شاہ ٹورنامنٹ ہے، کہیں 2 ٹیمیں نہ بن جائیں تو جائیں کہاں، کھلاڑی پریشان۔